جتنا مسلمان اس وقت مرعوب ہے اور غیروں کا رعب اس پر غالب ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ غیروں کے طریقوں میں عزت تلاش کر رہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر حکم کے لیے خواہش کو دبا لے تو غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا ہے اسلام کا، کیونکہ جب حضرت ام حکیم حضرت اکرمہ کی بیوی، ابو جہل کی بہو ام حکیم نے جب حضرت اکرمہ کو تیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے، اور یہ کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو لے کر جوڑ کر چلنے والے ہیں، تم واپس آؤ، کیونکہ اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام سے بھاگے یمن کی طرف۔ بیوی کو پتہ چلا کہ اکرمہ قتل کے ڈر سے یمن بھاگ رہے ہیں، دونوں چیزیں نہیں جاتے تھے، اسلام میں نہیں جاتے تھے، قتل ہونے میں نہیں جاتے تھے، تو بھاگے یہ اسلام سے۔ کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کی شان، اس زمانے میں ہر ایک اپنے دین کا داعی تھا، ہر ایک اپنے دین کا داعی، ہر ایک کشتی چلانے والا ملاح بھی وہ دعوت پر۔ جب کشتی میں سمندر میں طوفان آیا اور کشتی اٹھنے لگی تو اکرمہ نے کہا کشتی والے سے کہ بھئی میری نجات کیسے ہوگی، مجھے تیرنا آتا نہیں اور اب ڈوب رہے۔ تو کشتی والے نے کہا کہ نجات کا تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی کلمہ نجات ہے، وہ کلمہ نجات کہہ لو، کلمہ نجات کہہ لو تو تم بچ جاؤ گے۔ انہوں نے پوچھا کشتی والے سے یہ نجات کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ تو کشتی والے نے کہا تم لا الہ الا اللہ کہہ لو بچ جاؤ گے۔ کیا کہہ لو؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو بچ جاؤ گے۔ تو حضرت اکرمہ نے کہا کشتی والے سے کہ اگر مجھے لا الہ الا اللہ کہنا ہوتا اور اس کلمے کو میں قبول کرنا چاہتا تو میں یمن کیوں بھاگتا؟ میں تو یمن جا ہی رہا ہوں اس کلمے سے بچ کر۔ ادھر کشتی والے نے ان کو دعوت دی، ادھر ام حکیم نے ساحل پر سے کپڑا ہلایا، یہ واپس آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ راستے میں جب چلنے لگے مکہ مکرمہ کی طرف تو حضرت اکرمہ نے بیوی سے صحبت کرنی چاہیے سفر میں۔ بیوی نے کہا نہیں آپ مجھ سے نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ آج میری بیوی نہیں ہو کہ ہاں آپ مجھ سے نہیں مل سکتے۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ کہ نہیں آپ کافر ہیں میں مسلمان ہوں، آپ مجھ سے نہیں مل سکتے۔ حالانکہ عورت کی خواہش حق زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن عورت نے کہا ہرگز نہیں، میں قریب نہیں آؤں گی، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک آپ اسلام نہ لائیں۔ تو اکرمہ نے یہ کہا کہ جو مذہب مجھے اپنی بیوی سے ملنے سے روک دے، جو مذہب مجھے اپنی بیوی سے ملنے سے روک دے، واقعی یہ کوئی بڑا اونچا مذہب ہے، یہ کوئی واقعی بڑا اونچا مذہب ہے۔ ورنہ اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مذہب والا کسی مذہب والے سے جس طرح چاہے ملے، جس طرح چاہے ملے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو مجھ سے تیرے درمیان رکاوٹ بن گیا کہ میں تجھ سے مل نہیں سکتا جب تک اسلام نہ لاؤں۔ بس ام حکیم کے اس انکار سے حضرت اکرمہ کے دل میں اسلام کی عظمت بیٹھ گئی۔ یہ کہا حضرت اکرمہ کہ یہ اسلام کا معاملہ تو واقعی بڑا اونچا معاملہ ہے کہ جس کے بغیر میں تجھ سے مل نہیں سکتا۔ ام حکیم نے کہا ہاں اسلام ایسا ہی مذہب ہے۔ بس یہ وجہ ہوئی حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے کے اسلام میں داخل ہونے کی۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو خواہشات کو قربان کرتے ہیں حکم کے لیے ان کے ذریعے غیروں کے دلوں میں اسلام کا رعب آتا ہے، اور جو غیروں کے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں خواہش کے لیے اور حکم کو توڑتے ہیں خواہش کے لیے، ایسے لوگوں کے ذریعے اسلام کا رعب اسلام کے وقت غیروں کے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ یہ تھی بات۔ تو میرے دوستو عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ جتنی رکاوٹیں مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں ہیں اس میں اللہ تعالی کی مدد دعوت کی شرط پر ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ دعوت عبادت کا جمع کرنا نظام کائنات کو مسخر کرے گا،
نظام کائنات کو مسخر کرے گا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب دین کے ایک حکم میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو پھر ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر۔ جب کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کسی کام میں تو ہم اسباب کو ترجیح دیتے ہیں اعمال پر، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دین پر، تو پھر نظام کائنات کا مسخر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ کوئی معمولی سبب بھی تمہارے لیے مسخر نہیں کیا جائے گا، ورنہ دعوت عبادت کا جمع کرنا نظام کائنات کو مسخر کر دیتا ہے، نظام کائنات کو مسخر کر دیتا ہے۔ دعوت عبادت کا جمع کرنا نظام کائنات کو مسخر کر دیتا ہے۔ یہی ہے مطلب اس کا، ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو ہم تمہاری ایسی مدد کریں گے کہ تم پھر نظام کائنات کو اپنی چاہت کے مطابق چلاؤ۔ مولانا صاحب فرماتے تھے مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، ساری کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے۔ لیکن اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے اغیار مخدوم ہے، مسلمان خادم ہے۔ یہ غلامی کی زندگی اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کے دین میں نصرت چھوڑ دی، یہ ساری غلامی اس لیے ہے تم نے اللہ کے دین کی نصرت چھوڑ دی، ورنہ مسلمان مخدوم تھا، ساری کائنات خادم تھی۔ ساری کائنات کا مطلب یہی نہیں کہ ہوائیں، دریا، چاند سورج کا نظام اس کی موافقت میں چلے، نہیں، بلکہ ساری دنیا کے حکام، ساری دنیا کا نظام حکومت، وہ سب کا سب ان کی چاہت کے مطابق چلے۔ کہ اصل میں دعوت عبادت دونوں کو ان کے حق کے ساتھ جمع کرنا، یہ ہے تسخیر عالم کا نسخہ۔ ہم دونوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، دونوں کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ عبادات کو تو وہاں تک اختیار کرتے ہیں جہاں تک دنیا کا نقصان نہ ہو، اور دعوت کو تو بالکل ہی چھوڑے ہوئے ہیں، دعوت کو تو بالکل ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کی غرض سے سمجھتے ہیں، تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے ہے، یوں سمجھتے ہیں تبلیغ میں لگاؤ وقت دین سیکھنے کے لیے، جب سیکھ لو تو گھر بیٹھ جاؤ۔ یوں سمجھتے ہیں کوئی کورس بنایا گیا ہے تبلیغی جماعت کے ذریعے سے تاکہ دین سیکھ لیا جائے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ تعلیم دعوت کا ایک ابتدائی درجہ ہے، ابتدائی حصہ ہے، اور تعلیم دعوت کا ایسا ابتدائی حصہ ہے، تعلیم دعوت کا ایسا ابتدائی حصہ ہے، مولانا صاحب فرماتے تھے جیسا مکتب میں بچہ علی باتا سیکھ لیتا ہے، تبلیغ میں تعلیم ایسا ابتدائی حصہ ہے جیسے بچہ علی باتا سیکھ لیتا ہے۔ ورنہ اللہ کے راستے میں پھرنے اور دین کی دعوت دینے کا یہ منتہا نہیں ہے کہ بھئی آپ تبلیغ میں نکل کے کچھ سیکھ لیں، نہیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف تم بلاتے رہو گے تو اللہ تعالی تمہاری غیبی مدد کرتے رہیں گے، یہ تھی بات۔ ورنہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تبلیغ تو کلمہ نماز سیکھنے کی تحریک ہے، اور کلمہ نماز سیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی تبلیغ میں ہی نکلے، اور بھی بہت سے راستے، اسباب، ذرائع، کتابیں، ماحول، مسجدوں میں اعمال، تعلیم کے حلقے، بہت سارے راستے ہیں دین سیکھنے کے۔ دین سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آدمی تبلیغ میں ہی نکلے؟ اصل بات یہ تھی کہ تم دعوت عبادت کو جمع کرو، دعوت عبادت کو جمع کرو تو اللہ تعالی نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کریں گے۔ تم دعوت عبادت کو جمع کرو، اللہ نظام کائنات کو تمہارے لیے مسخر کرنے والے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، روم کی بادشاہت نے پوری طاقت لگا دی ایک آدمی کو اس کو دین سے ہٹانے کے لیے، لالچ دے کر بھی اور خوف دے کر بھی، وہ اپنے دین سے ہٹ کر نہ دیے۔ یہ ہے اصل بات کہ اگر تم اللہ کے دین کی دعوت پر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ کہ اگر تم اللہ کے دین کی دعوت پر ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔